چیئرمین ایف بی آئی جناب شبر زیدی صاحب وزیر اعظم پاکستان صاحب سے میں مخاطب ہوں. میں حیران ہوں کہ چیئرمین ایف بی آئی شبر زیدی جیسے بندے کو لگا دیا جس نے خود پچھلے 3 سال سے ریٹرن فائل نہیں کی اور جس نے زندگی میں کبھی کوئی کاروبار نہیں کیا. نہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے زندگی میں کبھی 100 روپے کا بھی کاروبار کیا ہے، نہ شبر زیدی نے بھی 100 روپے کا زندگی میں کبھی کاروبار کیا ہے. اس کی ٹیکس فرم ہے شبر زیدی، یہ لوگوں کو ٹیکس چوری کے طریقے بتاتا ہے اور اس کی ٹیکس فرم سارا سال یہی کام کرتی ہے، لوگوں کو ٹیکس چوری کے طریقے بتاتی ہے اور یہ لوگوں کی ریٹرن فائل کرتی ہے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہسٹری سب کے سامنے کہ انہوں نے کبھی زندگی میں 1000 روپیہ بھی خود سے کاروبار کر کے نہیں کمایا. اور شبر زیدی صاحب اور عمران خان صاحب جس طرح کے ملک کے حالات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو بندہ باہر سے پیسے بھیجے گا 50 لاکھ روپے اس سے بھی پوچھیں گے پیسے کہاں سے آئے. تو ہمیں تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب جب آئیں گے تو لوگ باہر سے ریمیڈنس بھیجیں گے تو عمران خان صاحب ان کو اپریشیٹ کریں گے. عمران خان کے دور میں باہر سے پیسے لے کے آئیں گے لوگ ادھر ڈالر ادھر آئیں گے، لیکن یہ تو لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ باہر سے پیسے کیوں بھیج رہے ہیں ہمارے ملک میں. یہ تو چاہ نہیں رہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے. جب اس طرح کی راہ میں یہ ملک کو ڈالنا چاہتے ہیں، جی شبر زیدی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی میں ریئل اسٹیٹ کا کام ختم کر دوں گا، میں پراپرٹی پہ ٹیکس اتنے لگا دوں گا، پراپرٹی نیچے آ جائے گی، پراپرٹی کا کام بند ہو جائے گا. اگر آپ پراپرٹی کا کام بند کر رہے ہیں تو ٹیکسٹائل پہ بھی آپ نے 17% ٹیکس لگا دیا ہے، ہر انڈسٹری پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے، تو آپ کام چلوانا کون سا چاہتے ہیں؟ آپ کو لگتا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صرف 2 کلاس رہ جائے، ایلیٹ کلاس اور بالکل غریب مڈل کلاس بندہ ختم ہو جائے؟ شبر زیدی صاحب اس طرح نہیں ہوتا. اگر آپ کو اللہ نے عزت دے کے چیئرمین ایف بی آئی لگا دیا ہے تو آپ کام کریں اور بزنس مین کمیونٹی کو کام کرنے دیں. یہ جو کاروباری طبقہ ہے اس سے ملک چلتا ہے، یہ ٹیکس آپ کو دیتا ہے تو یہ ملک چلتا ہے اور اسی سے آپ پے لے رہے ہیں اور اسی سے وزیر اعظم عمران خان صاحب پے لے رہے ہیں. اگر یہ ملک ہمارے جیسے ٹیکس پیئرز کی وجہ سے چل رہا ہے اور پاکستان میں نان فائلر کر رہے ہیں، پاکستان میں جو بندہ نران کے کان میں بیٹھ کے سگریٹ پی رہا ہے نا وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے. پاکستان میں جو بندہ 2 روپے کی 1 روپے کی ٹافی پرچیز کر رہا ہے وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے. پاکستان میں نہانے کے لیے کوئی بندہ شیمپو یا صابن یوز کر رہا ہے تو وہ بھی آپ کو ٹیکس دے رہا ہے، اس کے اوپر بھی آپ ٹیکس لیتے ہیں. تو یہ ہر ٹائم ہمیں یہ نہ کہنا چاہیے کہ 1% لوگ ٹیکس دے. پاکستان کی 22 کروڑ عوام ٹیکس دیتی ہے آپ کو اور اسی ٹیکس پیئر کے پیسے سے آپ لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں اپنی. تو یہ جو اپنا شبر زیدی صاحب صبح سے شام تک یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس طرح کر لوں گا، جس کے پاس 5 لاکھ روپے میں اس کو پکڑ لوں گا. ہم نے آپ کو 5 لاکھ روپے پکڑنے کے لیے عمران خان صاحب ووٹ نہیں دیا تھا، ہم نے آپ کو 5 ارب روپے والا چور پکڑنے کے لیے ووٹ دیا تھا. ہم نے آپ کو 50 کروڑ روپے والا چور پکڑنے کے لیے ووٹ دیا تھا. آپ تو 5 2 لاکھ روپے والوں کے پیچھے پڑ گئے ہوئے ہیں. مطلب آپ لوگوں کی بھی اوقات ٹوٹل اتنی ہے کہ آپ غریب بندے کو ہی پکڑیں گے آج آگے، امیر بندے کو آپ نہیں پوچھیں گے کہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے. تو عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب، میرا آپ سے چیلنج ہے، شبر زیدی صاحب آپ کو بھی میرا چیلنج ہے کہ ان حالات میں جو حالات آپ نے پچھلے 8-10 مہینوں میں کر لی ہیں، آپ 1000 روپیہ، عمران خان صاحب 1000 روپیہ اور شبر زیدی صاحب 1000 روپیہ آپ دونوں ڈیلی مجھے پاکستان میں کاروبار کر کے کما کے دکھائیں. میں آپ کو مان جاؤں گا کہ آپ باقی ملک چلا سکتے ہیں. آپ دونوں میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ آپ دونوں 1000 روپیہ کما سکیں اور آپ پورا ملک چلانا چاہتے ہیں. چیئرمین ایف بی آئی صاحب، ہم آپ کے جو ساری آپ چغلیں مار رہے ہیں نا صبح سے شام تک، میں اس کو پکڑ لوں گا، میں اس کو پکڑ لوں گا، تھریٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹ کا کام تھریٹ نہیں کرنا ہوتا، گورنمنٹ ماں ہوتی ہے، ریاست ماں ہوتی ہے، ریاست نے لوگوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. لیکن آپ کو صبح سے شام تک تھریٹ کر رہے ہیں، میں اس کو پکڑ لوں گا، میں اس کو جیل میں ڈال دوں گا، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. یہ 40 لاکھ بندوں کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے ہوں گے، 40 لاکھ بندے پکڑ لوں گا. آپ کی جیلوں میں اتنی جگہ ہے کہ آپ 40 لاکھ بندے وہاں پہ رکھ سکیں اور آپ لوگوں کے پاس اتنی مشینری، اتنے بندے ہیں کہ 40 لاکھ لوگ آپ پکڑ سکیں. کیا چغلیں مار رہے ہیں؟ یہ چغلیں مارنے کے لیے ہم نے تبدیلی لے کے آئے تھے، یہ چغلیں مارنے کے لیے ہم ینگسٹرز نے آپ کو ووٹ ڈالا تھا. ہم لوگوں نے آپ کو ووٹ ڈالا تھا تبدیلی کے لیے، بڑے چور پکڑنے کے لیے، ان کو پھانسیاں لگوانے کے لیے، ملک کو ترقی کی راہ پہ ڈالنے کے لیے. لیکن آپ تو ملک کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں. آپ تو چاہ رہے ہیں کہ آپ کا ملک ایران بن جائے، عراق بن جائے، شام بن جائے، فلسطین بن جائے. تو عمران خان صاحب اور شبر زیدی صاحب اور یہ وزیر خزانہ جو آپ نے عمران خان صاحب لگا دیا ہے، یہ تو 3 سال پی 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 کا وزیر خزانہ رہا ہے، زرداری کا وزیر خزانہ یہی تھا. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں لوگوں سے حساب لوں گا، یہ 10 سال میں جو انہوں نے لوٹ مار کی ہے، تو وزیر خزانہ صاحب 3 سال کی لوٹ مار میں ان کے ساتھ ہیں. یہی جو بندہ ہے جو وزیر خزانہ تھا، اسی نے تو سب سے زیادہ لوٹ مار کی ہے، وہی آج آپ کا وزیر خزانہ. تو پکڑیں گے کس کو؟ خان صاحب آپ کی مہربانی، ہم نے پی 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 کو ووٹ نہیں ڈالا. یہ فردوس عاشق امان، یہ فواد چور، یہ چیتے میٹے، یہ سارے پی 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 کے بندے آپ نے ہمارے سر کے اوپر لا کے بٹھا دیے ہیں. ہم نے ووٹ پی ٹی آئی کو ڈالا ہے. آپ کہہ رہے تھے میرے پاس 200 ہمارے معاشیات ہیں، اب وہ کدھر گئے ہیں آپ کے بندے؟ آپ نے تو یہ سارے پی 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 کے نااہل لوگ ہمارے اوپر لگا دیے ہیں، نااہل چور کرپٹ ترین جو لوگ ہیں وہی آپ نے سارے وزیر بنا دیے. تو عمران خان صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لوگوں کو جینے دے
اور اس ملک کے لوگوں کو کاروبار کرنے دیں، ورنہ اس ملک کے لوگ اپنا پیسہ باہر لے جائیں گے اور آپ کا ملک آلریڈی دیوالیہ ہو چکا ہے. 32,000 ارب پہلے آپ نے قرضہ دینا تو آپ کے ملک کے اوپر 50,000 ارب سے زیادہ قرضہ چڑھ جائے گا، تو آپ کے لیے اس ملک میں سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. آپ کا کیا جانا ہے؟ آپ تو جا کے کہیں پہ کنٹری کرنی شروع کر دیں گے. مسئلہ تو ہمارا ہے کہ ہم کدھر جائیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ انسان بنے، جئیں اور جینے دیں، اس ملک میں لوگوں کو کاروبار کرنے دیں. اس ملک میں بڑا پوٹینشیل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.